علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ بانی تحریک انصاف سے 2 گھنٹے طویل ملاقات کر کے نکل چکے ہیں اڈیالہ جیل سے۔ آپ سب جاننا چاہتے ہوں گے کہ یہ ملاقات کیوں ہوئی اور اس کے پیچھے کیا محرکات تھے اور اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو علی امین گنڈاپور ہیں وہ اس وقت جو بانی تحریک انصاف کی جو فائنل کال ہے اس کو کال آف کرانے کے لیے انہوں نے ملاقات کی ہے، کیونکہ اطلاعات کے مطابق کوئی جو بعض حکومتی اراکین ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ جو ہے بات چیت کر رہے ہیں، اور فارمولا یہ ہے کہ پہلے حکومت بات کرے گی، کچھ حکومتی جو افراد ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے کچھ معاملات طے کرے گی، جس کے بعد پاکستان جو تحریک انصاف کے جو بھی معاملات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، مقتدرہ کے سامنے رکھے جائیں گے اور ان کے اوپر بات چیت کی جائے گی۔ کچھ یقین دہانیاں چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل سے یہ اس کی بازگشت باہر آنا شروع ہو گئی ہے۔ میں نے کل بھی پروگرام میں کہا تھا کہ دراصل یہ جو جنرل فیض حمید ہیں جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ان کا جو کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز ہیں وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اور یہ جو اتنی جلدی میں یہ کال دی گئی تھی اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنرل فیض حمید جو ہیں انہوں نے جو بھی اعترافات کیے ہیں یا جو بھی انہوں نے بات چیت بتائی ہے ملٹری کورٹس کے اندر، اس میں بانی تحریک انصاف جو ہے نا وہ اس کا حصہ نہ بن جائیں۔ یہی ڈر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ہے، جس کی وجہ سے برطانیہ کے جو آپ کو یاد ہوگا کہ جو وہاں کے ایک لیڈر نے بھی یہ کہا کہ جی ہمارے پاس کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہیں جس میں یہ کہا جا سکے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی ہیں ان کا کوئی ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد سے انہیں یہ خدشات لاحق ہیں کہ چونکہ جنرل فیض جو ہیں وہ بہت زیادہ قریب تھے وزیر اعظم کے، جب بانی تحریک انصاف وزیر اعظم تھے، بہت سی چیزوں پہ جو فیض حمید ہیں وہ اپنی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی بائی پاس کرتے رہے، اور وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ڈائریکٹ ہونے کی وجہ سے ان پر پہلے بھی بہت ایلیگیشن، جب وہ آن سروس تھے تب بھی یہ بحث ہوتی رہی ہے۔ تو اب ان کا خیال یہ ہے، پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ جنرل فیض حمید کچھ ایسی وہ انفارمیشن ریویل کر سکتے ہیں یا ایسے شواہد دے سکتے ہیں جس سے بانی تحریک انصاف کے لیے بہت بڑے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ 9 مئی کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ان کے لیے ان کے گلے کا پھندا بن جائیں، اور جس سے بچنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف یہ جو پریشر ہے یہ ماؤنٹ کر رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بعض جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر صاحبان ہیں وہ یہ بحث کر رہے ہیں کہ جی یہ جو اس وقت ایک تو موسم کی شدت ایسی ہے، اس موسم کے اندر دھرنا نہیں دیا جا سکتا، دوسرا جس طرح کی جو بشرا بی بی کی آڈیو لیک ہے، پلس یہ کہ جو ان کے مطالبات سامنے آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ایم پی اے سے، وہ شاید ہر ایم این اے ایم پی اے کی یہ شاید کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو پورا کر سکے۔ اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت ریزنٹمنٹ آ گئی ہے، اور بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بشرا بی بی ہیں انہوں نے بھی جو اسٹیبلشمنٹ سے معاملات یا ڈیل طے کی تھی کہ وہ نان پولیٹیکل رہیں گی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں نہیں آئیں گی، اس کو بھی وائلیشن کر دی ہے۔ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں یا الجہاد کے نعرے لگوائے ہیں یا وہ ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو گئی ہیں جس کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کہتے ہیں، اگرچہ بانی تحریک انصاف کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ میرا پیغام دے رہی ہیں، لیکن بہرحال جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پر یہ بات جو ہے اس کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے طور پہ لیا گیا ہے، اور وہ بھی بہت سی چیزوں کے اوپر بڑے جسے کہتے ہیں کلوز اس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں معاملات کو۔ تو بہر طور ابھی اس وقت سچویشن یہ ہے کہ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ اسٹرائک یہ جو 24 نومبر کی کال ہے اس کو کال آف کرا دیا جائے۔ اس کے لیے وہ زور لگا رہے ہیں، انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کا کردار کیا ہے اور وہ کس طرح سے معاملات کو لے کر چلتے ہیں۔ اسی وجہ سے
جو پارٹی قیادت کے کمپرومائزڈ ہونے کی وجہ سے عمران خان نے اس دفعہ کہا تھا کہ میں اور بشرا بی بی صرف کال آف کر سکیں گے اسٹرائک کو، تو اسی سلسلے میں جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ آج اڈیالہ جیل گئے، 2 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی، کانفرنس روم میں ہوئی وہاں اڈیالہ جیل کے، اور ہمارے جو ذرائع ہیں وہ اطلاع دے رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور انہیں اس جو کال ہے اس کو کال آف کرانے کے لیے ہی وہاں موجود تھے، اور انہیں سمجھا رہے تھے کہ سچویشن کیا ہے ود ان دا پارٹی، کیا نقصانات سامنے آ سکتے ہیں اگر یہ ناکام ہوا، اور حکومتی تیاریاں کیا ہیں، یا حکومت جو ہے وہ اس کو کیسے ڈیل کرنے جا رہی ہے، اور پلس اس کے ساتھ ساتھ جو اگر یہ 24 نومبر کی جو کال دی گئی ہے اس کو اگر واپس لے لیا جاتا ہے تو اس سے پارٹی کو کیا آسانیاں ہو سکتی ہیں، بانی تحریک انصاف کے لیے کیا آسانیاں ہو سکتی ہیں، یا کم از کم وہ مشکلات نہیں ہو سکتی جو اس کے بعد پیش آئیں گی۔ تو ابھی تک تو میری اطلاعات کے مطابق بانی تحریک انصاف نے سوچنے کا وقت مانگا ہے، انہوں نے ابھی کوئی ایسی ڈیفینیٹ بات علی امین گنڈا پور کو نہیں بتائی، انہوں نے کہا کہ آپ بات معاملات کو جو بھی لوگ ڈیل کر رہے ہیں ان سے کہیں کہ بات کو آگے بڑھائیں، موسٹ پروبیبلی جو ہے ایک آدھ دن میں اس کی سچویشن سامنے آ جائے گی کہ جو بانی تحریک انصاف کیا سوچ رہے ہیں اور وہ آئندہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔